السلام علیکم دوستو، اس جگہ کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا جاتا ہے جب اسے اقوام متحدہ کی یونیسکو کی تنظیم نے ایک خاص ثقافتی یا جسمانی اہمیت کے طور پر درج کیا ہو۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے 5 ثقافتی ورثوں کے بارے میں بتائیں گے جو ان کی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ دی گریٹ وال آف چائنا چین کی عظیم دیواروں اور قلعوں کا ایک قدیم سلسلہ ہے جس کی لمبائی 13,000 میل سے زیادہ ہے۔ یہ شمالی چین میں واقع ہے۔ چین کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی علامت اس کی لمبائی اور واضح تاریخ۔ عظیم دیوار کا تصور اصل میں شہنشاہ کن شی ہوانگ نے 3 صدی قبل مسیح میں کیا تھا، وحشی خانہ بدوشوں کی مداخلت کو روکنے کے ایک ذریعے کے لیے۔ عظیم دیوار کا سب سے مشہور اور محفوظ ترین حصہ 14ویں صدی کے وسط میں منگ خاندان کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ اگرچہ عظیم دیوار نے حملہ آوروں کو کبھی بھی چین میں داخل ہونے کے مؤثر طریقے سے نہیں روکا، لیکن اس نے چینی تہذیب کے پائیدار طاقت کی ایک طاقتور علامت کے طور پر کام کیا۔ 17ویں صدی کے وسط میں وسطی اور جنوبی منچوریا سے آنے والے مانچس نے گریٹ وال کو توڑ کر بیجنگ پر قبضہ کیا۔ منگ خاندان کا خاتمہ ہوا اور قنگ راج کی شروعات ہوئی۔ 18ویں اور 20ویں صدی کے درمیان عظیم دیوار مغربی دنیا کے لیے چین کا سب سے عام نشان بن کر ابھری۔ آج عام طور پر گریٹ وال کو انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ متاثر کن فن تعمیری کارناموں میں سے ایک کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یونیسکو نے گریٹ وال کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے، اور 20ویں صدی میں سامنے آنے والا ایک مقبول دعویٰ ہے کہ یہ واحد انسان کا تیار کیا ہوا ڈھانچہ ہے جو خلا سے بھی نظر آتا ہے۔ بیگن سٹی، برما، میانمار برما میں دریائے ایراواڈی پر واقع ایک قدیم شہر ہے۔ بیگن 9ویں اور 13ویں صدی کے درمیان 13,000 سے زیادہ اینٹوں کے مندروں کا گھر تھا۔ صدیوں کے دوران بیشتر مندروں کو زلزلوں نے تباہ کر دیا، تاہم 40 مربع میل پر پھیلے 2300 مندر پرانے شہر بیگن کے آس پاس آثار قدیمہ کے زون میں باقی ہیں۔ بہت سے لوگ جو پرانے بیگن جاتے ہیں قدیم شہر کا موازنہ کمبوڈیا کے سیم ریپ میں واقع انگور کے مندروں سے کرتے ہیں جو 12ویں صدی میں تعمیر ہوئے تھے۔ اگرچہ بیگن آثار قدیمہ کے مندر قدیم ہیں، لیکن زائرین کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ برمی لوگ اس جگہ کو ایک مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ بیگن کو پہلے 1995 میں عالمی ثقافتی ورثے کی سائٹ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا، لیکن اس وقت ملک پر حکمرانی کرنے والے فوجی جنتا پر بحالی کی کوششوں کے ماہرین کے مشورے کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا اور نامزدگی مسترد کر دی گئی تھی۔ باکو اجلاس میں میانمار کے سفارتی اہلکار کیوا زیا نے میانمار کے وفد کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بیگن 1000 سال سے زیادہ عرصے سے ہر طرح کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے والی میراث کی حیات ہے۔ آج ہم عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں بیگن کے کامیاب نوچے کے خوشگوار لمحے کو منا رہے ہیں۔ ہم بیگن کے تحفظ اور انتظام کے سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھیں گے تاکہ یہ قیمتی ورثہ مزید 1000 سال تک باقی رہے۔ چیچن اٹزا، میکسیکو۔ چیچن اٹزا میکسیکو میں جزیرہ نما یوکاٹن پر واقع ایک مایا شہر تھا۔ اگرچہ یہ سیاحوں کا ایک خاص مرکز ہے، لیکن چیچن اٹزا ایک سرگرم آثار قدیمہ کی جگہ بھی ہے۔ اس علاقے میں ابھی بھی نئے انکشافات کیے جا رہے ہیں جو میان لوگوں کی ثقافت اور ان کے کارناموں کو اور بھی زیادہ بصیرت فراہم کرتے ہیں، جنہوں نے یورپی نوآبادیات کی آمد سے قبل موجودہ میکسیکو اور وسطی امریکہ میں زیادہ تر حکمرانی کی تھی۔ چیچن اٹزا کو 1988 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا نام دیا گیا تھا اور 2007 میں اسے عالمی سروے میں دنیا کے نیو 7 ونڈرز میں سے ایک کے طور پر ووٹ دیا گیا تھا۔ اگرچہ مایان تہذیب کے زوال کی وجہ بڑے پیمانے پر 1492 میں کرسٹوفر کولمبس کی آمد کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ آج تقریباً 2 ملین سیاح ہر سال چیچن اٹزا پر جاتے ہیں تاکہ اس کی تعمیراتی عجائبات کو تلاش کریں اور مایا کی تاریخ اور ثقافت کو مزید بصیرت حاصل ہو۔ تاہم ماہرین آثار قدیمہ ابھی بھی سائٹ پر کام کر رہے ہیں۔ جیسے حال ہی میں 2016 سائنسدانوں نے ایک جدید امیجنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایل کاسٹیلو کے اندر ایک چھوٹا سا اہرام دریافت کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس چھوٹے ڈھانچے نے میانوں کو مذہبی اہمیت دی ہے۔ ایکروپولس آف ایتھنز۔ ایتھنز کا ایکروپولس دنیا کے مشہور قدیم آثار قدیمہ والے مقامات میں سے ایک ہے۔
यूनान के एथेंस के ऊपर ऊंची चूना पत्थर पहाड़ी पर वाक़ एक्रोपोलिस ज़माने कदीम से आबाद है। सदियों के दौरान एक्रोपोलिस में बहुत सी चीज़ें थीं। बादशाहों का घर, एक किला, देवताओं का एक पुराने मकान, एक मजहबी मरकज़। इसने बमबारी, बड़े पैमाने पर ज़लज़ले और तोड़ फोड़ का मुकाबला किया है और अभी भी यूनान की भरपूर तारीख़ की याद दिलाने के तौर पर खड़ा है। और आज ये एक सकाफती यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा और मुतअद्दिद मंदिरों का घर है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर पार्टेन है। कांसी दौर के ख़ात्मे के दौरान माइकिनाइयों ने इसकी काश्त करने से पहले एक्रोपोलिस में क्या हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड शुदा तारीख मौजूद नहीं है। मौरखीन का ख्याल है कि मैसीनियों ने एक्रोपोलिस के ऊपर मकामी हुक्मरान और उसके घर वालों की रिहाइश के लिए एक बहुत बड़ी दीवार, तकरीबन 15 फुट मोटी और 20 फुट ऊंची से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा कंपाउंड तामीर किया था। सालों बाद एथनियों ने 6ठी सदी में देवी एथना के एजाज़ में पहाड़ के शुमाल मशरक़ी चूना पत्थर से बनी डॉर्क मंदिर तामीर किया, जिसे ब्लू बार्ड हैकल के नाम से जाना जाता है। एक्रोपोलिस साल भर सयाहों के लिए खुला है। सबसे अहम बात यह है कि आरामदा और पुरसुकून जूते और पानी लें, क्योंकि एक्रोपोलिस की खोज में बहुत सैर की ज़रूरत होती है और कुछ इमारतें तज़नीन और आराइश की वजह से नाकाबिल रसाई हो सकती हैं। पिरामिड्स ऑफ गिज़ा। ये उस वक्त के दौरान तामीर किया गया था जब मिस्र दुनिया की एक अमीर तरीन और ताकतवर तहजीब में से एक था। अहराम, ख़ास तौर पर अजीम अहराम गीज़ा, तारीख़ में इंसान की तख्लीक़ में बनने वाली सबसे उम्दा ढांचे हैं। इनका बड़े पैमाने पर अनोखे किरदार की अक्कासी होती है जो फ़िरौन ने कदीम मिस्री माशरे में अदा किया था। पिरामिड पुराने बादशाहत के आगाज़ से लेकर 14वीं सदी ईस्वी में टोलेक ज़माने के अख्तिताम तक तामीर किए गए थे। अहराम इमारत की चोटी तीसरे ख़ानदान के आखिर से शुरू हुई, सन 2325 क़ब्ल मसीह तक जारी रही। 4000 साल बाद मिस्री अहराम अभी भी अपनी अजमत को बरकरार रखते हैं, जिससे मुल्क के भरपूर और शानदार माजी की झलक मिल जाती है। पुरानी सल्तनत की तीसरी और चौथे ख़ानदानों के दौरान मिस्र ने ज़बरदस्त माशी खुशहाली और इस्तेहकाम का लुत्फ़ उठाया। ख्याल किया जाता है कि इंसान और इलाही के दरमियान इन्हें देवताओं ने ज़मीन पर अपने सालिस की हैसियत से खिदमत के लिए मुंतखब किया था, जिसकी वजह से हर एक के मफाद में था कि वो फ़िरौन की मौत के बाद भी उसकी अज़मत को बरकरार रखे, और उसके बारे में यकीन किया जाता था कि वो मुर्दों का खुदा है। कदीम मिस्रियों का ख्याल है कि जब फ़िरौन फौत हुआ तो उसकी रूह का कुछ हिस्सा उसके जिस्म के साथ ही रहता था। उसकी रूह की सही तौर पर देखभाल करने के लिए और उसकी बाद की ज़िंदगी में जो भी चीज़ उसे दरकार हो, जिसमें सोने के बर्तन, खाना, फर्नीचर और दीगर पेशकश, उसके साथ दफन कर दी। बहरहाल ग्रेट पिरामिड लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं, जो मिस्र के शानदार माजी की झलक पेश करते हैं। आज तक की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।